يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ترجمة يا أيها الذين آمنوا जो ईमान वाले अनफिकु तुम खर्च करो मिन से तो ये बात पकीज़ा मा जो कसबत तुम कमाओ मिम्मा और से जो अखरजना हमने निकाला लकुम तुम्हारे लिए मिन से अल अर्ज़ ज़मीन वाला और तयम्ममु इरादा करो अल खबीस गंदगी चीज़ मिन हो से जो तुम तुम खर्च करते हो वलस तुम जबकि तुम नहीं हो आखिरी लेने वाले अल्लाह मगर अन ये कि तुम चश्म पोशी करो फ़ी इसमें वालम और तुम जान लो अन्ना के अल्लाह गनी बेनियाज़ हमीद खूबियों वाला। ईमान वाला खर्च करो सूत्री चीज़ें अपनी कमाई में इसमें से और इस चीज़ में से जो हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते ज़मीन से और कसरत ना करो गंदगी चीज़ का इसमें से कि इसको खर्च करो हालांकि तुम इसको कभी ना लोगे मगर ये कि चश्म पोशी कर जाओ और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला। यानी इन अल्लाह सदका के मकबूल होने की ये भी शर्त है कि माल हलाल कमाई का हो हराम का माल और शेबा का माल ना हो और अच्छी से अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में दी पर दे बुरी चीज़ ख्यारात में न लगाए कि अगर कोई ऐसी चीज़ दे दी तो जीना चाहे लेकिन को मगर शर्माई पर खुशी से हरगज़ न ले और जान लो कि अल्लाह बेपरवाह है तुम्हारे मुताज नहीं और खूबियों वाला है। अगर बेहतर से बेहतर चीज़ दिल के शौक़ और मोहब्बत से दे तो पसंद फरमाता है।
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم واللہ واسع علیم۔ الشیطان شیطان یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے الفقر تنگ دستی، ویأمرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ بخشش منہ اس سے اپنی فضل اور فضل اللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جب کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، اور حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی یہی ہمت ہوا ہو اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے اعراض کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی، حکم ورنہ تو درکنار رہا، اور اگر یہ خیال آوے کہ صدقہ خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو جان لے کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کا شکر کرے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب کی ظاہر و باطن نیت عمل کو خوب جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا ما یذکر الا اولو الالباب۔ آسان ترجمہ، یؤتی وہ طاقت ہے الحکمہ حکمت دنائی، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور من جسے جوتا یوتا دی گئی الحکمہ حکمت، فقد اوتی ہے تحقیق دی گئی، خیراً بھلائی، کثیراً بہت، وما اور نہیں یذکر نصیحت قبول کرتا ہے، الا سوائے اولو الالباب عقل والے، عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو کسی کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی جس کو بڑی خوبی ملی اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جس کو چاہتا ہے دین کی باتوں میں دنائی اور حیرات کرنے میں سمجھ عنایت کرتا ہے، کسی کی نیت سے عشق اور کسی مال سے، اور کسی طرح محتاج کو دینا چاہیے، اور جس کو نیت سے اور کس مال سے اور کس کو اور کس طرح محتاج کو دینا چاہیے، اور جس کو سمجھ عنایت ہوئی اس کو بڑی نعمت اور بڑی خوب ملی۔ وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ آسان ترجمہ، اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من سے نفقت میں کوئی خیرات، او یا نذرتم تم نظر مانو گے، من نظر کوئی نظر، فإن تو بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں، یعنی جو کچھ خیرات کی جائے تھوڑی یا بہت بھلی نیت سے یا بری نیت سے چھپا کر یہ لوگوں کو دکھا کر یا منت مانی جائے کسی طرح کی، تو بے شک خدا تعالیٰ کو پورا علم ہے سب کا، اور جو لوگ انفاق مال اور نظر میں حکم الہی کے خلاف کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ جو چاہے ان پر عذاب کرے، منت قبول کرنے واجب ہو جاتی ہے، اب اگر عدالت کی تو گنہگار ہوگا، نظر اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، مگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے فلاں شخص کو دوں گا، یا اس نظر کا ثواب فلاں کو پہنچے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ تبدو صدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ، ان اگر تبدو ظاہر اعلانیہ وہ دو صدقات خیرات، فنعما تو اچھی بات ہے، یہ و ان اور اگر تخفوها تم اس کو چھپاؤ، تو وہ نہ چھپاؤ اور وہ پہنچاؤ، الفقراء تم ترجمہ ہو تو وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے، یکفر اور دور کرے گا انکم تم سے من سے کو سیئاتکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر باخبر۔ اگر ظاہر کر کے دو خیرات دو تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور دور کرے گا خود گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو خیرات کرنا لوگوں کے روبرو پھر روبرو بھی بہتر ہے، تاکہ لینے والا نہ شرمائے۔ خلاصہ یہ کہ اظہار و اخفاء دونوں بہتر ہیں، مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ ضروری بات ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفقوا ما تنفقوا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ آسان ترجمہ، ليس نہیں علیکہ پر آپ کا ذمہ ہداہم ان کی ہدایت، لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے چاہتا چاہتا ہے، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے من خیر مال سے، ولینفقوا تم اپنے واسطے، وما اور نہ تنفقوا نہ خرچ کرو الا مگر ابتغاء حاصل کرنا وجہ اللہ کی رضا، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے من خیر مال سے، یوفى پورا بنے گا الیکم تمہیں، وانتم اور تم لا تظلمون زیادتی کی جائے گی تم پر۔
تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا ہو، لیکن اللہ راہ پر لا رہے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سو اپنی ہی واسطے، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، اور جو کچھ خرچ کرو گے خراج سو پوری ملے گی تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ جب آپ نے صحابہ کو مسلمانوں کے سوا اوروں پر صدقہ کرنے سے روکا، اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ مال ہی کی غرض سے دین حق کی طرف راغب ہوں، اگر یہ فرما دیا کہ یہ ثواب جب ہی تک ملے گا کہ اللہ کی خوشی مطلوب ہوگی، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں عام حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں جس کو مال دو گے تو تم کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں، یعنی جس پر صدقہ کرو اس میں مسلم کی تخصیص نہیں، البتہ صدقہ میں یہ ضرور ہے کہ محض بوجہ اللہ ہو۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ: للفقراء تنگ دستوں کے لیے، الذین جو اخسروا رکے ہوئے، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، ضرباً چلنا پھرنا، فی الارض زمین ملک میں، یحسبهم انہیں سمجھے الجاہل ناواقف، اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے سے، تعرفهم تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے سے، لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے، الناس لوگ، الخافاً لپٹ کر، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فإن تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ خیرات ان فقیروں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں، سمجھے ان کو نہ واقف مالدار، ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتا ہے ان کو، ان کے چہرے سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی ایسوں کا دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے کھانے کمانے سے رک رہے ہیں، اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے حضرت کے اصحاب تھے۔ اہل صفہ نے گھر بار چھوڑ کر حضرت کی صحبت اختیار کی تھی، علم دین سیکھنے کو اور مفسدین فتنہ پردازوں پر جہاد کرنے کو۔ اسی طرح اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں اور چہرہ سے ان کو پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد اور بدن دبلے ہو رہے ہیں، اور اساس جدوجہد ان کی شروع سے نمودار ہے، العموم اور خاص کر ایسے لوگوں پر جن کا ذکر ہوا۔